ناظرین، آج کی اس خاص اور حیران کر دینے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ مگر ٹھہریں، کیونکہ یہ وہ قصہ نہیں جو آپ عام طور پر سنتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر انسان کا کوئی وجود تک نہیں تھا، ہر طرف سناٹا تھا اور ایک انوکھی دنیا بسی ہوئی تھی۔ یہاں ایک دوسری قوم رہتی تھی، طاقتور مگر باغی۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا، سرکشی کی، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی لڑ گئے۔ پھر ایک حکم آیا، آسمان سے فیصلہ نازل ہوا اور زمین کی پوری تصویر بدل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ الفاظ صرف ایک خبر نہیں تھے، یہ ساری کائنات کے لیے ایک نئی شروعات تھی۔ مٹی سے ایک پیکر بنایا گیا، ساکن اور خاموش، مگر اس کے اندر ایک ایسا راز رکھا گیا تھا جو اسے باقی تمام مخلوقات سے جدا کرنے والا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب فرشتوں کو کہا گیا، سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کر دیا، ابلیس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی وہ پہلا موقع تھا جب غرور نے سر اٹھایا، اور یہیں سے انسان اور شیطان کی وہ دشمنی شروع ہوئی جو قیامت تک چلے گی۔ مگر کیا یہ سب اچانک شروع ہوا یا پہلے سے طے تھا؟ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ اب انسان کی سب سے پہلی کہانی شروع ہونے لگی ہے۔ ذرا ایک لمحے کو سوچیں، وہ وقت جب تاریخ کا وجود بھی نہیں تھا، جب انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، زمین تھی، آسمان اپنی وسعت کے ساتھ موجود تھا، پہاڑ اپنی جگہ جمے ہوئے تھے اور دریا خاموشی سے رواں تھے۔ لیکن اس پوری دنیا میں ایک بھی انسان نہیں تھا۔ تو کیا یہ دنیا بالکل خالی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن ہمیں فرشتوں کی بات سے ایک حیران کن حقیقت بتاتا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں خلیفہ پیدا کرے گا، تو انہوں نے کہا، کیا آپ زمین سے ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ غور کریں، انسان ابھی بنا نہیں، مگر فرشتے ایسے بات کر رہے تھے جیسے اس کے کاموں کو جانتے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں پہلے سے کسی ایسی قوم کا علم تھا جو زمین پر فساد اور خون خرابہ کر چکی تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا، انہیں عقل، ارادہ اور اختیار دیا، بالکل انسانوں کی طرح۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات ہی زمین پر حکومت کرتے تھے۔ وہ پہاڑوں میں پھرتے تھے، سمندروں میں سفر کرتے اور اپنی قومیں بناتے اور بستیاں آباد کرتے۔ ان کے معاشرے بنے اور طاقت کی جنگیں شروع ہوئیں، مگر آہستہ آہستہ ان میں ایک بری تبدیلی آ گئی۔ تکبر، غرور اور خواہشوں نے انہیں گھیرایا۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگے، چوری ڈاکہ عام ہو گیا، لڑائیاں بڑھ گئیں اور زمین خون سے لال ہو گئی۔ یہ زمین جو کبھی امن والی تھی، خون کا میدان بن گئی، جہاں جنات آپس میں لڑتے تھے۔ ظلم روز کا معمول بن گیا۔ اس سب کے باوجود ان میں کچھ نیک جن بھی تھے جو اللہ کی عبادت پر قائم رہے۔ ان میں سب سے بڑا عابد عزازیل تھا، جو جنت کے اونچے مقاموں میں رہتا تھا۔ ابلیس
جسے اس وقت عزازیل کہا جاتا تھا۔ وہ بھی ایک جن تھا، وہ بھی آگ سے بنا تھا، لیکن وہ سب سے الگ تھا۔ اس نے اپنی قوم کی طرح فساد نہیں کیا، بلکہ عبادت کو اپنا لیا، ایسی عبادت کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی فرشتہ بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکا۔ علماء کی روایت ہے کہ عزازیل نے زمین، آسمان، سمندر اور پہاڑوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں سجدہ نہ کیا ہو۔ ہر جگہ اس نے تسبیح پڑھی، اللہ کی تعریف کی اور سجدے کیے۔ اسی عبادت کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ اسے فرشتوں میں شامل کر لیا گیا۔ وہ جنت میں ان کے ساتھ رہنے لگا اور ان کے درمیان استاد جیسا مقام پا گیا۔ صدیوں تک وہ فرشتوں کو اللہ کی بڑائی سکھاتا رہا۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے مختلف درجوں میں عزازیل کے الگ الگ نام تھے۔ زمین پر اسے فرشتوں کا معلم کہا جاتا تھا، اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو عزازیل کی قیادت میں بھیجا۔ عزازیل نے جنات سے جنگ کی اور انہیں زمین کے کونوں میں دھکیل دیا۔ جنات جزیروں اور ویرانوں اور اندھیری غاروں میں چلے گئے اور زمین پر پھر سے سکون آ گیا۔ عزازیل اس جیت پر بہت خوش تھا۔ اس نے سمجھا اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور یاد رکھیں وہ اب بھی جن ہی تھا، فرشتہ نہیں۔ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، وہ صرف اطاعت کے لیے بنے ہیں، لیکن عزازیل آگ سے بنا تھا۔ اس کے پاس اپنی مرضی تھی، اختیار کا دروازہ اس کے پاس تھا، اور فی الحال وہ بند تھا، مگر تالا نہیں لگا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جیسے جیسے عزازیل کی عبادت اور عزت بڑھتی گئی، اس کے دل میں تکبر آنے لگا، مگر وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ دلوں کے حال سے واقف تھا۔ جب جنات کو ہٹا دیا گیا تو دنیا ایک نئی مخلوق کے انتظار میں تھی۔ اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کردہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے ہفتے کے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ بنائے، پیر کو درخت، منگل کو ناپسندیدہ چیزیں، بدھ کو روشنی۔ پھر اعلان ہوا، اللہ نے فرمایا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسی لمحے تاریخ کے سب سے بڑے موڑ کی گھڑی شروع ہوئی۔ جیسے ہی فرشتوں نے یہ فیصلہ سنا، ان کے دل میں تشویش پیدا ہوئی۔ پہلا تجربہ ان کے ذہن میں تازہ تھا، اب پھر ایک با اختیار مخلوق آنے والی تھی، کیا پھر وہی سب ہوگا؟ انہوں نے ادب سے پوچھا، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں؟ یہ اعتراض نہیں تھا، فرشتے اعتراض نہیں کرتے، یہ ایک خالص سوال تھا، اور اللہ نے جواب دیا، مختصر مگر گہرا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ نئی مخلوق کو مٹی سے بننا تھا، اس کے لیے مختلف جگہوں سے مٹی لائی گئی۔ اللہ نے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور مٹی لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت ایک انوکھی بات ہوئی، زمین بول پڑی۔ وہ زمین جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم سے بولنے لگی اور کہنے لگی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے حصہ نہ لو، کیونکہ اللہ مجھ سے ایک مخلوق بنائے گا اور ان میں نافرمان بھی ہوں گے، اور اس وجہ سے میرا حصہ جہنم میں جلے گا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ سنا تو پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے زمین کی درخواست کا احترام کیا اور خالی ہاتھ لوٹ کر عرض کیا، اے رب العالمین، زمین نے تیری پناہ مانگی اور میں نے اسے پناہ دے دی۔
پھر اللہ نے میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر اسرافیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ 3 بڑے فرشتے واپس آ گئے۔ چوتھی بار اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ زمین پر آئے اور زمین نے پھر وہی کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھ سے کچھ نہ لو۔ اسرائیل علیہ السلام نے مضبوط ارادے سے جواب دیا، میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کا حکم پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اور انہوں نے زمین سے مٹی لے لی، ایک جگہ سے نہیں بلکہ ہر حصے سے، سرخ، سفید، کالی، زرد، سخت، نرم، کھاری اور میٹھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے بنایا جو ساری زمین سے لی گئی تھی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف رنگوں اور مزاجوں والی ہے۔ کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید، کچھ کالے اور کچھ ان کے درمیان، کچھ نرم ہیں، کچھ سخت، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ لوگوں میں رنگ، طبیعت اور کردار کا فرق کمزوری نہیں بلکہ خوبصورتی ہے۔ ہم سب ایک ہی زمین سے ہیں مگر مختلف حصوں سے، کوئی کسی سے افضل نہیں۔ مٹی آ گئی تھی، اب اسے شکل دینی تھی۔ روایت میں ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو 40 دن تک گوندا، پھر اسے 40 سال تک جنت میں رکھا گیا۔ اس پر بارش ہوتی رہی مگر یہ عام بارش نہ تھی۔ روایت ہے 39 سال غم کی بارش ہوئی اور 1 سال خوشی کی، اسی لیے زندگی میں غم خوشی سے زیادہ ہے۔ قرآن ان مراحل کا ذکر کرتا ہے، پہلے گرد، پھر کیچڑ، پھر لیسدار مٹی، پھر کھنکتی ہوئی مٹی۔ ہر لمحہ انسان کی کسی نہ کسی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخر وہ عظیم جسم تیار ہو گیا، تقریباً 70 ہاتھ لمبا، آج کے حساب سے تقریباً 30 میٹر، سر بادلوں کے قریب، آنکھیں بند، چہرہ ساکن اور ہاتھ پہلو میں۔ وہ انسان جیسا لگتا تھا مگر اندر سے خالی تھا، جیسے ایک بت، جیسے ایک سانچہ، ابھی اس میں روح نہیں آئی تھی۔ فرشتے اس کے پاس آئے، اس کے گرد گھومے اور اسے دیکھنے لگے، اور ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جو صرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ عزازیل اس جسم کے گرد گھوما، اس نے اسے غور سے دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک عجیب کام کیا، وہ اس کے سوراخوں سے اندر داخل ہوا، سارے جسم میں پھرا اور باہر نکل آیا، اور دل میں کہنے لگا، میں اسے اسی راستوں سے بھٹکاؤں گا۔ وہ جسم ابھی زندہ بھی نہ ہوا تھا، ایک سانس بھی نہ لی تھی، مگر عزازیل نے اپنا منصوبہ بنا لیا تھا۔ لالچ، خواہش، غصہ اور تکبر، کائنات نے جیسے سانس روک لی اور اللہ نے اس جسم میں اپنی روح پھونکی۔ یہی انسانی تاریخ کا آغاز تھا۔ روح ناک کے راستے داخل ہوئی اور پھیلنے لگی، سب سے پہلے سر تک پہنچی، آنکھیں کھل گئیں اور پہلی بار جنت کو دیکھا۔ پھر روح گلے تک پہنچی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ ان کی زبان سے پہلے الفاظ نکلے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پیدائش کے پہلے ہی لمحے زبان پر شکر تھا، اور اللہ نے جواب دیا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ فرشتوں نے بھی کہا، اور اللہ نے جواب دیا، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ نے پوچھا، میں کون ہوں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ انسان اور اس کے رب کی پہلی بات چیت تھی۔ روایت ہے کہ روح جب گھٹنوں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام فوراً کھڑے ہونا چاہتے تھے،
کیونکہ آنکھیں جنت دیکھ چکی تھیں۔ قرآن کہتا ہے انسان جلد باز بنایا گیا ہے۔ جلد بازی انسان کی فطرت میں پہلے دن سے ہے۔ پھر روح مکمل ہوئی، جسم میں جان آ گئی، آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پہلا انسان وجود میں آ گیا۔ اب ایک بڑے امتحان کا وقت تھا۔ اللہ فرشتوں کو وہ حکمت دکھانے والا تھا جس کی وجہ سے اس نے کہا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ صرف نام رٹوانا نہیں تھا بلکہ ہر چیز کی حقیقت بھی سکھائی گئی۔ ہر چیز کیا ہے، کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ انہوں نے عاجزی سے کہا تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ، اور آدم علیہ السلام نے بتانا شروع کیا۔ فرشتے حیرت سے دیکھنے لگے۔ مٹی سے بنی مخلوق کو وہ علم ملا جو فرشتوں کو بھی کبھی نہیں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آدم علیہ السلام کو نام سکھانے میں ایک گہرا راز ہے۔ فرشتے بھوک محسوس نہیں کرتے، اس لیے وہ الرازق کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ فرشتے بیمار نہیں ہوتے، اس لیے الشافی کو محدود سمجھتے ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اس لیے التواب اور الغفار کی گہرائی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کو خاص بنایا گیا ہے۔ انسان کو صرف اللہ کے نام جاننے کے لیے نہیں بلکہ انہیں محسوس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہی انسان کی تخلیق کی بڑی حکمت ہے۔ اب دلیلیں واضح تھیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ بے شمار فرشتے جنت کے ہر حصے میں سجدے میں گر گئے۔ یہ عبادت نہیں تھی، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، یہ حکم کی اطاعت تھی۔ لیکن ایک نے سجدہ نہ کیا، عزازیل، جو صدیوں فرشتوں کو پڑھاتا رہا، جو آگے کھڑا ہوتا تھا، نور والا تھا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ اور ابلیس نے تکبر سے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس شاید پہلا فلسفی تھا، اس نے عقل استعمال کی مگر سب سے بڑی حقیقت کو بھول گیا، اللہ کا حکم۔ جب اللہ حکم دے تو دلیل نہیں، اطاعت کی جاتی ہے۔ لیکن ابلیس نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھا، اور اس کا جرم صرف حسد نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ اسلام میں یہی پہلا گناہ ہے۔ عیسائیت میں پہلا گناہ آدم علیہ السلام کا پھل کھانا سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں پہلا گناہ اس سے بھی پہلے ہے، جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بغاوت ظاہر کر دی اور فیصلہ سنایا یہاں سے اتر جا، تجھے یہاں تکبر کا کوئی حق نہیں، نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اسی لمحے ابلیس کی ساری خوبصورتی چھین لی گئی، صدیوں کی نورانیت، اس کا مقام، اس کی عزت، سب ایک لمحے میں ختم۔ جاتے ہوئے اس نے درخواست کی مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی کیونکہ یہ بھی آزمائش کا حصہ تھی، اور اس مہلت کے ساتھ ابلیس نے ایک وعدہ کیا، غصے اور نفرت سے کہنے لگا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، تو اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہاں غور کریں، ابلیس نے 4 سمتوں کا نام لیا، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں، مگر اوپر کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟
کیونکہ اوپر سے رحمت اترتی ہے، اوپر سے ہدایت آتی ہے، اور وہاں ابلیس کا زور نہیں چلتا۔ وہ بڑا منظر ختم ہو گیا، ابلیس نکال دیا گیا، اور آدم علیہ السلام بیچ میں کھڑے تھے۔ وہ جنت میں تھے مگر اکیلے تھے۔ وہ ہستی جسے سب سے بڑا علم ملا، جس میں اللہ نے اپنی روح ڈالی، جسے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ جنت کے باغوں میں اکیلا چل رہا تھا۔ ہر خوبصورتی سامنے تھی، ہر نعمت پاس تھی، مگر دل میں ایک خالی پن تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام گہری نیند سو گئے۔ یہ عام نیند نہ تھی، بلکہ ایک بڑے معجزے کا وقت تھا۔ جب وہ سو رہے تھے، اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک حصہ لیا اور اس جگہ گوشت بھر دیا۔ پھر اللہ کی قدرت سے وہ حصہ ایک نئی مخلوق بن گیا، حوا پیدا ہو گئی۔ جب حوا نے آنکھیں کھولیں تو خود کو جنت میں پایا، اور پاس آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ آدم جاگے، کسی کو قریب دیکھا، دل میں ایک نیا مگر جانا پہچانا احساس آیا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں عورت ہوں۔ کس سے بنی ہوں؟ آپ سے۔ کیوں بنائی گئی ہو؟ تاکہ آپ مجھ سے سکون پاؤ۔ قرآن اس حقیقت کو یوں کہتا ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون پائے۔ بعض تفسیر میں اس حکمت کو یوں بتایا گیا ہے، اللہ نے حوا کو سر سے نہیں بنایا تاکہ غرور نہ کرے، آنکھ سے نہیں تاکہ لالچ نہ کرے، منہ سے نہیں تاکہ زیادہ نہ بولے، دل سے نہیں تاکہ حسد نہ کرے، اور نہ ہاتھ پاؤں سے بلکہ پسلی سے بنایا۔ پسلی اندر ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، اور دل کی محافظ ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اسے مت کھانا، بلکہ کہا قریب بھی نہ جانا۔ یہ حکم کی سختی کو بتاتا ہے۔ اللہ نے ایک اور نصیحت کی، اے آدم علیہ السلام، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے ورنہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ ابلیس جنت سے نکل چکا تھا مگر انتقام نہیں بھولا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جانوروں کے پاس گیا، ہر ایک سے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت لے چلو۔ سب نے انکار کیا۔ آخر سانپ مان گیا۔ اس وقت سانپ الگ تھا، روایت میں ہے اس کے پاؤں تھے اور وہ حسین تھا۔ ابلیس اس کے منہ میں گیا۔ سانپ جنت میں داخل ہوا، پہرے داروں نے اسے جانے دیا۔ اسی وقت جنت میں اس ممنوعہ درخت کے پاس وسوسے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے اس نے حوا سے بات کی۔ لہجہ نرم تھا، انداز دوستانہ تھا۔ اس نے کہا، جانتی ہو تمہارے رب نے اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ جو اسے کھاتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پھر اس نے خطرناک چال چلی، اللہ کی قسم کھائی، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ جب حوا نے یہ سنا تو دل میں تجسس آیا۔ ایک پاک دل یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولے گا، اور آخر انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ حوا آگے بڑھی، پھل لیا، ایک لقمہ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، دیکھو اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا، اور اسی لمحے سب بدل گیا۔ قرآن کے مطابق اچانک ان پر پردہ ہٹ گیا، ایک نیا احساس پیدا ہوا، شرم کا۔ انہوں نے خود کو بے پردہ محسوس کیا اور فوراً جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ پھر آواز آئی، اللہ کی آواز، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قرآن کہتا ہے، آدم اور حوا اللہ سے بھاگے نہیں،
بلکہ اسی کی طرف لوٹے۔ انہوں نے بہانے نہیں بنائے، نہ ایک دوسرے پر الزام لگایا، بلکہ ندامت سے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اسلام میں توبہ کا خلاصہ بن گئی۔ اس میں 3 باتیں ہیں: اپنی غلطی ماننا، شرمندہ ہونا اور اللہ سے معافی مانگنا۔ یہیں اسلام اور عیسائیت میں فرق واضح ہوتا ہے۔ عیسائیت میں آدم علیہ السلام کا گناہ ہر انسان میں منتقل ہوتا ہے، ہر بچہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن اسلام اس نظریے کو رد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی، ہر بچہ پاک ہے اور معصوم پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں تمہارے لیے ایک وقت تک ٹھکانہ اور فائدہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم حقیقت ہے۔ علماء اور قرآن کی شروع کی آیات بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پہلے سے ہی زمین کے لیے بنایا گیا تھا۔ سورہ بقرہ میں تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے کہا، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس لیے وہ پھل اس سفر کی وجہ نہیں بلکہ ایک سبب تھا۔ انسان کو شروع سے ہمیشہ جنت میں نہیں بلکہ زمین پر خلیفہ بنا کر رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جنت آخری منزل ہے، پہلی نہیں۔ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی طرف بھیجا گیا، اور بعض روایات میں سرندیپ یعنی آج کے سری لنکا میں، جبکہ حوا کو جدہ بھیجا گیا، جو سعودی عرب کے مغربی کنارے پر ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جدہ کا نام جدہ یعنی دادی سے نکلا ہے، جو حوا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک ہی زمین کے 2 کناروں پر 2 روحیں ہیں۔ ذرا ہوا کی نظر سے دیکھیے، کچھ دیر پہلے وہ جنت کے باغوں میں تھی، روشن درخت، شفاف نہریں، بے انتہا سکون، اور آدم کے ساتھ تھی۔ اب کچھ بھی نہیں تھا، صرف تپتی دھوپ، انجان زمین اور گہری خاموشی۔ پہلی بار انہوں نے ٹھنڈ محسوس کی۔ جنت میں نہ سردی تھی نہ گرمی۔ پہلی بار بھوک لگی۔ جنت میں کھانا ہر وقت موجود تھا، لیکن سب سے مشکل چیز آدم کی جدائی تھی۔ روایت میں ہے کہ حوا نے اس وقت دل سے دعا کی، بار بار اللہ کو پکارا، توبہ کرتی رہی اور اپنے ساتھی سے ملنے کی آرزو کرتی رہی۔ ہر صبح سورج کو دیکھ کر سوچتی، یہی سورج آدم کو بھی چھو رہا ہوگا۔ ان کے بیچ کوئی الزام نہیں تھا۔ اگر وہ ایک دوسرے کو قصوروار کہتے تو رشتہ ٹوٹ جاتا، لیکن دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، غلطی مانی، معافی مانگی اور صبر سے انتظار کیا۔ کہا جاتا ہے یہ جدائی کئی سال تک رہی۔ پھر اللہ نے انہیں خوشخبری دی، مکہ جاؤ، وہاں ایک گھر ہے، اس کے گرد طواف کرو، جیسے فرشتے میرے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام نے سفر شروع کیا تو اللہ نے انہیں جنت سے ایک تحفہ دیا، ایک پتھر۔ وہی پتھر آج کعبہ کے کونے میں حجر اسود کے نام سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر انسانوں کے گناہوں سے کالا ہو گیا۔ آدم مکہ پہنچے، اللہ نے ان کے قدموں میں وسعت دے دی تھی۔ بعض روایات کے مطابق انہیں اسی جگہ کی راہ دکھائی گئی جہاں آج کعبہ ہے، وہاں انہوں نے پتھر رکھے اور بنیاد رکھی۔ اسی طرح بعض روایت میں ہے کہ جب طوفان آیا تو کعبہ کی ابتدائی عمارت ریت اور پانی میں چھپ گئی اور اس کے نشان مٹ گئے، صرف بنیاد رہ گئی۔ اور پھر اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان بنیادوں کو تلاش کیا اور کعبہ کو دوبارہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ کئی سال بیت گئے، پھر وہ گھڑی آئی،
روایت کے مطابق آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات جبل عرفات پر ہوئی۔ عرفات کا مطلب ہے پہچاننا، یعنی ایک دوسرے کو دوبارہ پہچان لینا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آج بھی لاکھوں حاجی حج کے لیے یہی وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں حاجی حج کے دوران کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ وقت گزرا اور پھر وہ لمحہ آیا، انسانی تاریخ کی پہلی پیدائش، پہلا بچہ دنیا میں آیا۔ یہ صرف ایک بچہ نہیں تھا، یہ نسل انسانی کا پہلا سلسلہ تھا۔ روایت کے مطابق حوا نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ پھر کچھ عرصے بعد دوسرا جڑواں جوڑا پیدا ہوا۔ یوں آبادی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ وقت کے ساتھ بچوں میں فرق نمایاں ہونے لگا، کچھ نرم دل تھے، کچھ سخت، کچھ اللہ کی طرف مائل اور کچھ دنیا کی طرف۔ اور اسی دوران دو نام نمایاں ہوئے، قابیل اور حابیل۔ ایک کے دل میں نور تھا اور دوسرے کے دل میں آہستہ آہستہ تاریکی بڑھ رہی تھی۔ یہ صرف دو بھائی نہیں تھے، یہ دو راستے تھے، ایک اللہ کی طرف جاتا تھا اور دوسرا نفس اور شیطان کی طرف۔ ایک دن جب حابیل آرام کر رہا تھا، قابیل قریب آیا۔ اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا، بلکہ ایک اندھیرا تھا، ایک بے چینی تھی جو اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ پرسکون تھا، بے فکر تھا، جیسے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ یہی سکون قابیل کو گوارا نہ ہوا۔ چند لمحے وہ رکا، اس کے اندر آخری جنگ جاری تھی۔ ضمیر روک رہا تھا اور شیطان دھکیل رہا تھا۔ پھر اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، ہاتھ لرز رہے تھے مگر دل سخت ہو چکا تھا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہی وقت ہے، اور پھر اس نے پتھر دے مارا۔ حابیل زمین پر گر پڑا، خاموش اور بے جان، اور انسانی تاریخ کا پہلا خون بہہ گیا۔ قرآن اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے: پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابیل وہی کھڑا رہا، کچھ لمحے اسے لگا جیسے وہ جیت گیا ہو، مگر یہ احساس زیادہ دیر نہ ٹکا۔ کچھ ہی دیر میں خلا پھیلنے لگا، خوف، بے چینی اور ایک ایسا بوجھ جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ موت دیکھی گئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ کسی انسان نے موت دی تھی۔ اس کے سامنے اس کا بھائی پڑا تھا، مگر اب وہ بھائی نہیں رہا تھا، صرف ایک جسم تھا، اور قابیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔